کیئر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فخر زمان، اور اس وقت ہم موجود ہیں انتہائی اہم تعلیمی، سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیت جناب محترم سید رفاقت حسین شاہ صاحب کے پاس، جو کہ ایک اسکول کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ اپنے اسکول کا تعارف بھی یہ اپنے الفاظوں میں کروائیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، حال ہی میں عالمی اساتذہ کا دن گزرا ہے، ورلڈ ٹیچر ڈے، تو اس دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کس اسکول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں الحمدللہ فاطمہ پبلک اسکول کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور اس دن کے حوالے سے تو میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں، کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے لازمی سی بات ہے کہ اس کے استاد کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آج اگر ہم بھی کسی اسٹیج پہ ہیں، کسی مقام پہ ہیں، تو ہماری بھی یہ سب کچھ کریڈٹ، سارا کردار ہمارے اساتذہ کا ہے جو کہ حیات ہیں۔ تو میں ان کی لمبی زندگی کی دعا کروں گا، اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی بخشش کی دعا کروں گا۔ تو آج ہر کامیابی کے پیچھے لازمی سی بات ہے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے، استادوں کو یاد کرنا چاہیے، ہر دن یاد کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہر دن یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی کامیابیاں ہیں وہ استاد کے ہی دم سے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ ایک فلاحی تنظیم ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان کے ڈسٹرکٹ ملیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو کیا کام آپ سر انجام دے رہے ہیں ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں، ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم ایک انسانیت کی خدمت کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم الحمدللہ بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس ہماری پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور مجبور طبقے کے ساتھ ہم لوگ اپنی امداد الحمدللہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، ظلم کے خلاف الحمدللہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم ہر پلیٹ فارم پہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیاسی حوالہ بھی آپ کا سامنے آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ ہر فن مولا ہیں، تو سیاسی آپ کی کیا کارکردگی ہے اور کس نہج کی سیاست آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست تو بہت سے ہر کسی کا اپنا ایک طرز ہے سیاست کرنے کا۔ ہم تو سیاست کو خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اگر سیاست یہی ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں، کسی کی خدمت ہو جائے، آپ سے کسی کے ساتھ اچھائی ہو جائے، بھلائی ہو جائے، تو یہ ایک عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو ہم الحمدللہ سیاست کو، جو آج کل کی ایک جھوٹ اور منطقی قسم کی سیاست ہے، اس سے ہٹ کر سیاست کرتے ہیں، اور اس کو خدمت سمجھ کر اور اللہ کے ہاں سے اس کے اجر ملنے کی توقع کے مطابق الحمدللہ ہم سیاست کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے نوجوانوں کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، یا کیا طرز زندگی ہونا چاہیے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کہا تھا کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں۔ تو کسی بھی قوم، کوئی بھی قوم تب ہی ترقی کرتی ہے جب اس کا نوجوان پڑھا لکھا ہو، اور اس کا نوجوان ویل ایجوکیٹڈ ہو۔ تو تعلیم جو ہے وہ ہمیں ہر چیز سے روشناس کرتی ہے۔ تو میں نوجوانوں کو یہی میسیج دوں گا کہ اپنی تعلیم پر جو ہے فوکس رکھیں، اور اپنے جو بڑے ہیں ان کا ادب کریں، ان کی قدر کریں، اور ان کے دیے ہوئے راستے پہ، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، گامزن رہیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں۔ آخر میں کیئر نیوز کے لیے کوئی آپ کی نیک خواہشات یا کوئی آپ ہمیں سجیشن دینا چاہیں؟ کیئر نیوز کا تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں آپ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بہت سے، جیسے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک پارک، بنظیر پارک، اور مختلف چیزیں، ابھی آپ نے نالے کی ریکارڈنگ کی، تو انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں دے، اور اس ملکی حالات کے ساتھ جو آپ لڑ رہے ہیں، ایک مثال ہے کہ آپ ایک سماجی قسم کا جہاد کر رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو کامیاب اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔
آمین جی، آپ کی نیک خواہشات کا بہت بہت شکریہ جی۔ ہم تھے سید رفاقت حسین شاہ صاحب کے ساتھ، فخر زمان، کیئر نیوز۔